بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ ہم نے پہلے پڑھا کہ سکون یا جزم آ جائے تو وہاں پہ ہمیں رکنا ہوتا ہے، اور سکون یا جزم اگر قاف تو با جیم دال پر آ جائے تو تھوڑا جھٹکے سے رکنا ہے۔ اگر سکون یا جزم نون پہ آ جائے تو پھر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور اگر نون ساکن کے بعد حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا، لام اور را میں سے کچھ آ جائے تو پھر ہم نے غنہ نہیں کرنا، ادروائز باقی ہر چیز پر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ اور جو نون ساکن کے جو بھی رولز ہیں وہ تنوین پہ بھی سیم وہی اپلائی ہوتے ہیں کہ تنوین کے بعد بھی حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا، لام اور را آ جائیں تو غنہ نہیں کیا جاتا۔ اب نون ساکن اور تنوین کے چار حال ہیں، چار یو کین سے اس کی چار ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلا تو ہے اظہار، ظاہر کرنا، مطلب کہ غنہ نہیں کرنا۔ وہی جو میں نے بتایا کہ حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا، لام اور را کے بغیر جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ اظہار کی کیٹیگری میں آ گئے۔ میں نے اظہار کا ورڈ یوز کرنے کی بجائے کہہ دیا تھا کہ غنہ نہیں کرنا، تاکہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور وہ یہ نہ ہو کہ اظہار ہے یا آپ اس کی جو اردو میں اس میں جو ان کے الفاظ ہیں اس کی اسی میں الجھ کر رہ جائے۔ تو اظہار کا مطلب ہے غنہ نہیں کرنا۔ دوسری ٹائپ جو ہے اس کی ہے وہ ادغام۔ ادغام کا مطلب ہے ملانا، یعنی کہ دو حروفوں کو ملا کر پڑھنا۔ دو حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے لام یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں بغیر غننے کے اور باقی چار حروفوں میں غننے کے ساتھ ادغام کریں گے، ملا کے پڑھنا ہوگا۔ لام اور را پہ غنہ نہیں کریں گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ حمزہ ہا، عین ہا، غائن خا، لام اور را آ جائے تو غنہ ہم نہیں کرتے۔ چوتھی ٹائپ ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ وہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس پہ غنہ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ اور اخفا کا مطلب ہے چھپانا، ناک میں آواز چھپا کر غنہ کرنا، تھوڑا سا ہڈن سا، ظاہر کر کے نہیں کرنا۔ اب جیسے غنہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی ناک کی آواز ہوتی ہے۔ اب مختلف ٹائپس ہیں، کچھ جو ہیں وہ بالکل ہی ناک سے آواز نکالتے ہیں، اس کو بالکل نہ ساؤنڈ نہیں دے رہے ہوتے، زبان کو جو اوپر تالو سے اوپر ہونٹوں کے اندر اوپر والے دانتوں کے اندر والے حصے پہ ٹچ نہیں کر رہے ہوتے، صرف آواز سے ہی نون کی آواز غنہ پرناؤنس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ زبان کا استعمال کر کے غنہ پرناؤنس کرتے ہیں، بس یہ ایک ڈفرینس ہو جاتا ہے، ادروائز کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ غنہ ایک ایسی آواز ہے نون کی جو کہ ناک کی مدد سے نکالی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ان کا علیحدہ ایکسپلین کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جو اظہار ہم نے پڑھا جس پہ غنہ نہیں کرنا، بہت ہی کامن، بہت ہی موسٹلی جو لیٹرز ہیں عربی کے وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، جس پہ ہم نون کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، نون کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے نون ساکن کے بعد حمزہ اگر آ جائے، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے۔ جیسے من اخیہ، من آمنا، غنہ بھی نہیں کر رہے، من آمنا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح تنوین کے بعد بھی ایسے ہی ہے، غثاء احوا، من عین آنیۃ، ہم اظہار کر رہے ہیں، نون پڑھ رہے ہیں ہم۔ اسی طرح حمزہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، من ہادن، من نون پڑھ رہے ہیں ہم، ہادن، منہ، منہم، بہت کامن لفظ ہیں قرآن کے، منہ، منہم، غنہ نہیں کرنا ہم نے ان کو
کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا تو ہم نے اس وجہ سے غنہ نہیں کیا، اظہار کر دیا، مین کہ نون کو پرناؤنس کیا پراپر۔ اسی طرح تنوین میں بھی ایسے ہی ہے، جروفن، ہارن، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن، ہم غنہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہا آ گیا۔ بالکل اسی طرح عین جو ہے حروف ہلکی میں سے اگر آ جائے نون ساکن کے بعد تو غنہ نہیں کیا جاتا، انعمت من علق، اور اسی طرح تنوین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، اگر عین آ جاتا ہے تو پھر ہم غنہ نہیں کرتے، محمدن عبدہ لیوم عظیم، اور اسی طرح ہا اگر آ جائے تو پھر بھی ہم غنہ نہیں کرتے، من حرم ونحر، اور اسی طرح تنوین میں بھی ایسے ہی ہے، نارن حامیۃ من حکیم حمید، اور اسی طرح اگر غائن آ جائے نون ساکن کے بعد تو ہم غنہ نہیں کرتے، جیسے من غاب من غیرکم، اور اسی طرح اگر تنوین کے بعد بھی غائن آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، اجر غیر، رب غفور، اور بالکل اسی طرح خا، حروف ہلکی میں سے اگر خا آ جائے تو پھر بھی ہم غنہ نہیں کرتے، لمن خشیہ من خوف، نخل خاویۃ، یہ تنوین کے ساتھ ہے، تنوین کے بعد بھی اگر غائن آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، نخل خاویۃ، خا آ جائے، شیء خلقہ، تو ہم غنہ نہیں کرتے، صرف ہم نے غنہ کرنا ہے اگر حروف ہلکی کے بغیر جتنے بھی لیٹرز ہیں ان میں ہم نے اظہار کرنا ہے، اگر حروف ہلکی میں سے کوئی آ جاتا ہے تو اگر حروف ہلکی میں آ جاتے ہیں تو پھر ہم نے اظہار کرنا ہے، مطلب کہ غنہ نہیں کرنا، ہم نے ظاہر کر کے نون کو پڑھ دینا ہے، اور اگر ان حروف ہلکی کے علاوہ باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم غنہ کریں گے۔ اب دوسری کیٹیگری جو میں نے بتائی تھی کہ لام اور را پر بھی غنہ نہیں کرنا، اس میں ادغام کا قاعدہ آ جاتا ہے۔ اب ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ادغام کا مطلب ہے ملانا، دو حروفوں کو ملانا، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف آئے تو لام اور را میں بغیر غننے کے اور باقی 4 حرفوں میں غننے کے ساتھ ادغام کرتے تھے، ادغام کہتے ملا کے پڑھتے تھے، لام اور را تو میں نے بتایا نا ملتے ہی نہیں ہیں کسی سے، وہ تو کسی کے لفظ کے ساتھ بھی نہیں ملتے، غنہ بھی نہیں پکڑتے، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ اپنی ان کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹیز ہے وہ ویسی کے ویسے کھڑے رہتے ہیں۔ اب ادغام جو غننے کے ساتھ جیسے یا آ جاتا ہے تو اس کو یا کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو ہم پڑھیں گے من یؤمنو، اب نون اور یا کی آواز آپس میں مل رہی ہے، من یؤمنو غنہ بھی کرنا ہے ہم نے، اب اس کو من یؤمنو نہیں کہہ سکتے، غننے کے ساتھ ادغام کرنا ہے، غننے کے ساتھ 2 آوازیں ملانی ہیں، من یؤمنو، من یقول، بالکل اس طرح سے تنوین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، تنوین کے بعد اگر یا آ جاتی ہے تو پھر ہم نے اس کو غنہ دینا ہے اور آوازوں کو 2 کو ملانا بھی ہے، خیرا یرہ، شرعا یرہ، اب را نے غنہ بھی نہیں لیا لیکن یا جو ساتھ مل گئی ہے نا تو یا اور را آپس میں ملتی ہیں لیکن اب دیکھیں یا غنہ پکڑتی ہے، نون آ جائے تو پھر ہم نے اس کو بھی غنہ دینا ہے، من نبی من نار، اب 2 نون کی آواز اکٹھی آ گئی ہے، ادغام 2 نون آپس میں مل رہے ہیں، من نار، اور اسی طرح تنوین کے بعد بھی جب نون آ جاتی ہے
تو اس پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے، غنے کے ساتھ 2 نون آپس میں ملانے ہیں. عاملۃ ناصبہ شیء نکر. اب میم آ جاتی ہے تو میم کے بعد بھی جب نون ساکن کے بعد میم آ جاتی ہے تو پھر بھی ہم غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. میم ساکن کے بعد نون آ جائے تو ہم اس پہ غنہ کر دیں گے. مم ماء مم مثلہ. یہاں پہ وہ قانون ہے ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جب شد اور جزم اکٹھے آ جائیں تو وہ والا لیٹر جس پہ جزم ہوتی ہے وہ ہم سکپ کر دیتے ہیں، اور وہ لیٹرز کو ہم شد والے لیٹرز کے ساتھ ملا دیتے ہیں. جیسے اس میں ہے کہ ہم میم کو نون ساکن ہم نے سکپ کر دیا کیونکہ اس پہ جزم تھی، اور میم جو ہے میم مشدد کے ساتھ میم کو ملا دیا. میم زیر میم شد، اس کو ہم نے آپس میں ملا دیا. مم ماء مم مثلہ. جو ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے نا، اس میں اب یہ چیز یہ اس سے پریکٹس کر لیں کہ وہ میں نے آسان طریقہ ریکگنیشن کا بتا دیا تھا کہ جہاں پہ جزم اور شد اکٹھے آ جائیں وہ والا لیٹر جس پہ جزم ہوتی ہے وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں اور شد کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی ملا دیتے ہیں اس کو. واو کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے میم والن. اب یہ میم کے بعد نون آ رہی ہے، نون کے بعد واو آ رہا ہے. اب ایکچولی تو نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے نا، نون کے اوپر جزم ہے اور واو مشدد ہے، لیکن نون ساکن کو ہم نے ایک طرح سے اگنور کر دیا اور میم کو ڈائریکٹلی واو سے ملا دیا، غنے کے ساتھ ادغام کر دیا. میم کا ادغام واو کے ساتھ کر دیا. میم والن افمن وعدنا. اور اسی طریقے سے تنوین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. رسول من اللہ بحجارۃ من سراج وہاجا الہ واحد. اور اس کے بعد جو ادغام بلا غنہ، جن پہ غنہ نہیں ہوتا، بتایا یرملون میں سے لام اور را ایسے ہیں جو کہ غنہ نہیں پکڑتے، کسی کے ساتھ ملتے بھی نہیں. ادغام بھی جب کرتے ہیں تو اپنی ان کی جو پرسنالٹی وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنی آواز برقرار رکھتے ہیں. اور قاعدہ وہی آپ کو ریکگنیشن کے لیے بہت آسان رہے گا کہ جہاں پہ شد اور جزم اکٹھے آ جائیں تو وہ جو لیٹر جزم والا ہے اس کو آپ سکپ کر دیں. اور جیسے ملدن کا ملہ، میم کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیں بغیر غنے کے، غنہ تو اس نے لینا نہیں ہے، اور اس نے شد اور جزم اکٹھے آ گئے تو جزم والا لیٹر سکپ ہو گیا. ملدن کا یبین لنا، نون ختم، نون سکپ. لام اتنا اسٹرانگ پرسنالٹی کہ اس نے نون کی آواز مدغم ہی نہیں ہونے دیا اندر. ما للبدا، بالکل تنوین کے ساتھ بھی وہی اصول چلے گا. جنات لہم من ربی کا، را کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، درمیان میں نون ساکن آ گیا لیکن ساکن اور جزم جب اکٹھے آئے تو وہ لیٹر جس پہ جزم تھی ہم نے اس کو سکپ کر دیا اور میم کو ڈائریکٹ را سے ملا دیا. من ربی کا، اور را سے پہلے کیونکہ میم پہ زیر تھی تو اس وجہ سے را نے بھی اپنی جو بھاری پن ہے وہ بھی ختم کر دیا، وہ بھی نرمی سے ادا ہو گئی. من ربی کا مرحیمہ. اور تنوین پہ بھی بالکل ایسے ہی اصول چلے گا. عیشت الرادیہ زبد الرابیہ رابیہ. تو اس طرح سے کر کے ہم نے 2 پڑھے، اظہار کیا کرنا ہے اور ادغام، اظہار اور ادغام. ٹھیک ہے، اظہار وہ ہم نے کرنا ہے کہ حمزہ ہا عین ہا غین خا آ جائے تو ہم نے اظہار کر دینا، ظاہر کر دینا نون کو.
ادروائز باقی سب لیٹرز پہ ہم نے غنہ کرنا ہے. اور ادغام میں ہم نے پڑھا کہ 2 آوازیں ملیں گی، اور 2 آوازیں کس طریقے سے ملیں گی کہ یرملون میں یا نون میم اور واو آ جائیں تو وہ غنے کے ساتھ ملیں گی، اور لام اور را میں بغیر غنے کے ساتھ ملیں گی. اور نون ساکن کے بعد جب آتا ہے تو نون ساکن اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، بس وہ اپنا غنہ ہی آگے بھیجتا ہے. یا پہ غنہ ہو جائے گا، نون پہ غنہ ہو جائے گا، میم پہ غنہ ہو جائے گا، واو پہ غنہ ہو جائے گا. نون ساکن اپنے آپ کو اس میں مدغم کر دے گا، غنے میں اس میں ادغام ہو جائے گا. اور لام اور را کیونکہ غنہ ہی نہیں لیتے ہیں اس لیے وہ لیٹر ہی سکپ ہو جائے گا. نون ساکن کو ہم بالکل جزم والے لیٹر کو ختم کر دیں گے اور پچھلے لیٹر کو ڈائریکٹ لام اور را سے ملا کے بغیر غنے کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس نے تو نون کا اثر لینا ہی نہیں ہے، غنے کا اثر لینا ہی نہیں ہے. اور اس طرح سے لام اور را پر بغیر غنے کے ادغام ہو جائے گا.